اور دلیل کا نام رکھا تھا برہان الوہیت. آپ اس کو دلیل الوہیت کہیے، الوہیت کا استدلال کہیے، کچھ بھی کہتے رہیے، وہ ایک دلیل. جو دلیل میں نے آپ کے سامنے دینے کی کوشش کی، میرے خیال میں وہ عام حلقوں میں، عام افراد میں اور عام اسکالرس کے اندر، ایک دفعہ ہم کہتے ہیں خاص اسکالرس کے، یعنی جو فلاسفر لوگ ہیں ان کی بات کرتے ہیں، ان کے پاس ایک اور دلیل ہے جس کو وہ لوگ زیادہ مضبوط سمجھتے ہیں. لیکن عام افراد اور عام اسکالرس کے اندر اس سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں پیش کی جاتی، یعنی اس کو بہت زیادہ مضبوط سمجھا جاتا ہے. اور آپ اس طریقے سے دیکھیں کہ برٹرینڈ رسل ایک بڑا اسکالر سمجھا جاتا ہے، 1970 میں انتقال ہوا انگلینڈ کا، اور اس نے ایک موقع پر اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ یہ دلیل مجھے مجبور کرتی ہے کہ میں یہ کہوں کہ خدا ہے. البتہ بعد میں کسی اور وجہ سے اس نے کچھ اور کی پیش نظر جس کو ہم ڈسکس کریں گے، اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کیا، لیکن اس دلیل کے سالڈ ہونے کے پیش نظر ہم نے اس کو سب سے زیادہ اہمیت دی. اس دلیل کو ہم دوبارہ سے تھوڑا سا دہرانے کی کوشش کریں گے، اور ہم چاہیں گے کہ آپ مزید اس کے اوپر غور فرمائیے اور اس کو ایک حقیقت کے طور پر ڈیل کیجیے. ہمارے اندر برائی، میں نے عرض کیا، کمی جو رہ جاتی ہے دینی معاملات کے اندر کہ ہم دینی معاملات کو حقائق کے طور پر نہیں لیتے، یعنی ڈسکشن جو ہمارا ہوتا ہے وہ فرضیات کے اندر رہ جاتا ہے. یہاں تک میرے اپنے ساتھ ایک دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں ایک سفر پہ جا رہا تھا اور نماز پوری پڑھ رہا تھا، قصر نہیں پڑھ رہا تھا، نماز پوری پڑھ رہا تھا. تو کسی نے مجھے دیکھ کے پوچھا کہ تم نماز قصر کیوں نہیں پڑھ رہے؟ تو اچانک مجھے یاد آیا کہ اچھا وہ جو قصر نمازیں پڑھتے تھے وہ سفر کے لیے ہوا کرتی تھی، سفر میں قصر پڑھا کرتے تھے. دیکھیے ہمارے ساتھ کیا ہو جاتا ہے، ہم تھیوریٹیکلی پڑھتے رہتے ہیں اور پریکٹیکل سے ہمارا راستہ بالکل ٹوٹ جاتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ حقیقت کے لیے پڑھ رہے ہیں، حقیقت کو جاننے کے لیے پڑھ رہے ہیں. تو ہمیں اس دلیل کے ذریعے سے اس بات تک پہنچنا ہے کہ آیا اس دنیا کا کوئی خالق ہے یا کوئی خالق نہیں ہے. یہ دلیل ثابت کر پاتی ہے یا نہیں کر پاتی ہمارے اپنے ہاتھ میں، قبول کریں یا نہ کریں. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس دلیل کے اندر کتنی اس بات کی صلاحیت ہے کہ یہ اس بات کو ثابت کرے. دلیل کو ہم دوبارہ آپ کے سامنے عرض کریں. جیسے کہ میں نے عرض کیا، اس کا نام ہم نے برہان الوہیت رکھا تھا. آپ الوہیت کی دلیل کہیے، الوہیت کا استدلال کہیے. اور اس کی اسٹارٹنگ میں ہم اس طریقے سے کہہ رہے تھے کہ یقیناً کائنات کے اندر چند چیزیں موجود ہیں. ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کائنات کے اندر کچھ چیزیں یقیناً ہیں کہ جو موجود ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم دنیا کی ہر چیز کے بارے میں شک کریں تب بھی ایک چیز کے بارے میں کم سے کم ہم کسی شک کا شکار نہیں ہوں گے، اور وہ ہمارا اپنا وجود ہے کہ یہ یقیناً کائنات کے اندر موجود ہے. اب جو چیزیں موجود ہیں اگر ہم ان کو ایک کاؤنٹ کر لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی کائنات کے اندر ہے اس کو ہم اے سے تعبیر کرنا چاہیں تو ہمارا سوال یہاں پر رہے گا کہ اس اے کو کس نے خلق کیا، اس اے کو کس نے ایجاد کیا. در حقیقت تین امکانات ہمارے سامنے ہیں. ہم نے عرض کیا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اے کو بی نے خلق کیا تو یہ بات صحیح ہے، اے کو بی نے خلق کیا. اب اس بی کے اندر تین امکانات موجود ہیں، کیونکہ ہمارا سوال اس بی کے اوپر منتقل ہو جائے گا. جیسے ہی ہم کہیں گے اے کو بی نے خلق کیا، بی کے اندر ہمارے پاس تین امکانات موجود ہیں. نمبر ایک، بی ہر لحاظ سے کامل ہے، لہذا اسے کسی علت کی ضرورت نہیں ہے. یا تو ہم یہ کہیں کہ بی ہر لحاظ سے کامل ہے، اسے کسی علت کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ جو ہم کہہ رہے ہیں ہر لحاظ سے کامل ہے، اسی کو ہم کمال مطلق کہتے ہیں. کمال مطلق جس کو ہم کہتے ہیں ایبسولوٹ پرفیکشن. اور یہ ایبسولوٹ پرفیکشن وہی ہے جس کو ہم اللہ سے تعبیر کرتے ہیں. اگر بی ہر لحاظ سے کامل ہے، اسے کسی علت کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ ایبسولوٹ پرفیکشن ہے، وہی کمال مطلق ہے جس کو ہم اللہ سے تعبیر کرتے ہیں، تو بات ختم ہو گئی، اللہ ثابت ہو گیا. دوسرا، اس بی کے اندر پاسبلٹی یہ ہے
کہ بی کو اے نے خلق کیا. دوسری پاسبلٹی یہ کہ بی کو اے نے خلق کیا. ہم نے کہا کہ یہ غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ نظریاتی لحاظ سے یہ وہ چیز ہے جس کو ہم دور سے تعبیر کرتے ہیں. دور یعنی سرکل. اور جیسا کہ کسی اسٹوڈنٹ نے پوچھا کیا اس دور کا اردو میں جو ہم کہتے ہیں دور زمانہ اس سے کوئی تعلق ہے، تو ہم نے کہا نہیں، اس دور کا زمانے سے کوئی تعلق نہیں. اس دور کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک سرکل کے اندر رہتے ہوئے ریزن کو تلاش کریں. تو اگر ہماری اس مثال کے اندر دیکھیں تو ہم یوں کہیں گے اے کو خلق کیا بی نے اور بی کو خلق کیا اے نے. گڑبڑ کیا ہو جائے گی؟ اس میں گڑبڑ یہ ہو جائے گی کہ یا اے بی سے پہلے ہے یا اے بی کے بعد ہے. اگر ہم دور کو قبول کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا اے بی سے پہلے بھی ہو اور بی کے بعد بھی ہو. بالکل ایسا ہی ہے جیسے حامد کے والد کا نام ہے احمد ہے، یہ حامد کے والد ہے. اب یہ حامد کے والد کون ہے؟ خود یہ احمد. یہ نہیں ہو سکتا. یا یہ احمد باپ ہے اور حامد بیٹا ہے. اب اس کے بعد کیا ہے؟ حامد کا ایک بیٹا ہے وہ احمد ہے. یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اگر یہ باپ ہے تو یہ حامد سے پہلے ہوگا. ٹھیک ہے پہلے ہوگا. لیکن اگر یہ حامد کا بیٹا ہے، احمد حامد کا بیٹا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ احمد حامد کے بعد آیا تھا. اور احمد ایک ہی وقت میں حامد سے پہلے بھی ہو اور حامد کے بعد بھی ہو، یہ پاسبل نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ سرکل کیوں صحیح نہیں ہمارے خیال میں دور؟ اگر بی کو اے نے خلق کیا تو یہ دور ہے، سرکل ہے. اور ہم نے کہا کہ سرکل غلط ہے، منطقی لحاظ سے غلط ہے، ہماری عقل قبول نہیں کرتی. اب تیسری ایک اور بات بھی تھی یہاں پر، وہ یہ کہ بی کو سی نے خلق کیا اور سلسلہ جاری ہے. تیسری ایک ریزن یہ ہم دے سکتے ہیں پاسبلٹی کہ اس بی کو سی نے خلق کیا اور سلسلہ جاری ہے. اب جب سلسلہ جاری ہے تو اس کی صورت اس طرح سے بن جائے گی، اے کو خلق کیا بی نے، بی کو خلق کیا سی نے، سی کو خلق کیا ڈی نے، اور یہ اسی طرح جاری ہے. ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اس کو ہم تسلسل سے تعبیر کرتے ہیں، اور یہ تسلسل بھی باطل ہے، یہ غلط ہے. وجہ کیا تھی؟ وجہ آپ کے سامنے یہ عرض کی تھی کہ اے یقیناً کائنات کے اندر موجود ہے، جبکہ اگر یہ تسلسل ہو تو اس میں سے کسی کو بھی موجود نہیں ہونا چاہیے تھا. بالکل اسی طریقے سے جیسے وہ ہمارے زیڈ اسٹوڈنٹ نے کہا تھا کہ میں اس وقت جاؤں گا جب یہ لوگ جائیں گے، اے جائے گا، اور اے کب جائے گا؟ جب بی جائے گا، اور بی کب جائے گا؟ جب سی، اور یہ سلسلہ چلتا رہا. اگر یہ سارا سلسلہ چلتا رہے تو کیا زیڈ کبھی کمرے میں جائے گا؟ ہم نے کہا تھا یہ کبھی بھی کمرے میں نہیں جا پائے گا اگر سلسلہ یوں ہی چلتا رہا. جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ اے موجود ہے. اس موجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سلسلہ کہیں نہ کہیں جا کر رک گیا ہے. اب نہیں معلوم آپ کے ذہن میں کہاں تک کلیئر ہوا. اس کو جاننے کے لیے کہ یہ مسئلہ کہاں تک کلیئر ہوا، آپ میں سے کسی ایک سے میں درخواست کروں گا کہ اس کو ریپیٹ کرے کہ ہم نے کیا کہا. یہ جو تین پاسبلٹیز ہم نے بنائی، ان میں سے کسی کو ایک آپ میں سے ریپیٹ کرے کہ کیا کیا پاسبلٹیز تھی. کون کرے گا اس کام؟ اب میں آپ کو کیا انعام دینا شروع کروں گا؟ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے میں اس کو فلاں انعام دوں گا. دیکھیے ہوتا کیا ہے، ہم کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ریپیٹ کرتے ہیں؟ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک بات ہمارے لیے کلیئر ہے، لیکن جب ہم اس کو بولنے پر آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں وہ چیز کلیئر نہیں ہو پائی. مثال کے طور پر میں نے آپ سے کہا تھا دور کو لکھ کے لائیے گا، دور کو لکھیے گا کہ یہ بات ہے. ٹھیک ہے، ایک اسٹوڈنٹ سے تو پتہ چل گیا کہ انہوں نے نہیں لکھا ہے. اب باقی کو بھی شاید لکھا ہو شاید نہ لکھا ہو، یہ تو بات کی بات ہے. تو
آپ جب بولیں تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے. چلیے میں آپ کے سامنے دوبارہ اس دلیل کو آپ کے سامنے دوبارہ بیان کر رہا ہوں اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ مکمل غور فرمائیے. اور اگر کہیں آپ کو لیکن نظر آتی ہے یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ بات 100% صحیح نہیں ہے, یہاں پر کچھ سوال کیا جا سکتا ہے, تو آپ اپنے ذہن کے اندر سوال بنائیے اور جب میں روکوں تو پھر آپ اپنے سوال کو شروع کیجیے. ایک دفعہ پھر میں آپ کے سامنے دلیل کو دہرانے کی کوشش کرتا ہوں. ہم نے یہاں سے شروع کیا کہ یقیناً کائنات کے اندر چند چیزیں موجود ہیں. ہم اپنے آپ کو فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم موجود ہیں کائنات کے اندر. اگر یہ چیزیں موجود ہیں جن کو ہم اے سے تعبیر کرتے ہیں, اگر یہ چیزیں جو موجود ہیں جن کو ہم اے سے تعبیر کرتے ہیں, تو ہم نے کہا کہ اس کے اندر اس کو ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا کہ اس کو کس نے بنایا. میں اپنے آپ کے بارے میں ڈھونڈوں گا کہ مجھے کس نے خلق کیا, تو میں کہوں گا کہ شاید بی نے مجھے خلق کیا. جب میں کہوں گا کہ بی نے مجھے خلق کیا تو اس بی کے اندر 3 پاسبلٹیز آ جائیں گی. وہ یہ کہ یا تو بی ہر لحاظ سے کامل ہے, لہذا اسے کسی علت کی ضرورت نہیں ہے, تو یہ وہی خدا بن جائے گا. اس کا مطلب ہے ہمارا مسئلہ ثابت ہو گیا کہ ہم ثابت کرنا چاہتے تھے کہ اللہ ہے اور اللہ ثابت ہو گیا. بی کے اندر ایک اور پاسبلٹی یہ ہے کہ بی کو اے نے خلق کیا ہے. اے کو کس نے بنایا تھا؟ بی نے. اس کے بعد بی کو کس نے بنایا؟ اے نے بنایا. ہم نے کہا یہ کام نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس کو ہم دور کہتے ہیں, سرکل ہو جانا, ایک چیز کا گھومنا, اس کو ہم دور سے تعبیر کرتے ہیں. اور دور کے اندر غلطی یہ ہوتی ہے کہ ایک چیز اس سے پہلے کہ موجود ہو اس کو ہونا فرض کرنا پڑتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا. تیسرا ریزن یہاں پہ یہ دیا جا سکتا ہے کہ بی کو سی نے خلق کیا ہو اور یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے. اگر ہم کہیں بی کو سی نے خلق کیا اور سلسلہ یوں ہی جاری رہے تو اس کو ہم تسلسل سے تعبیر کرتے ہیں, اور ہم نے کہا کہ یہ سلسلہ بھی غلط ہے. ہم اس کو نہیں کہہ سکتے. اس پاسبلٹی کو ایکسپٹ کرنا ممکن نہیں ہے. کیوں ممکن نہیں ہے؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اے موجود ہے, جبکہ اگر ہم تسلسل کو قبول کریں تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کوئی بھی چیز موجود نہیں ہونی چاہیے. کوئی بھی چیز موجود نہیں ہونی چاہیے. اس بات کو میں آپ کے سامنے ذرا سا اور دہرانے کی کوشش کرتا ہوں, آپ کو یاد دلانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو ہم نے اس دن باتیں طے کی تھی. کیوں ایسا ہے کہ اگر یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے کو موجود نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر آپ کو یاد ہو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ایک اسٹوڈنٹ زی جو یہ کہتا ہے کہ میں اس وقت کلاس میں جاؤں گا جب اے اسٹوڈنٹ جائے گا, اور اے اسٹوڈنٹ نے کہا کہ میں اس وقت جاؤں گا جب بی اسٹوڈنٹ جائے گا, اور بی اسٹوڈنٹ نے کہا کہ میں اس وقت جاؤں گا جب سی اسٹوڈنٹ جائے گا. اگر یہ سب ایک دوسرے کے اوپر ٹالتے رہیں اور یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا رہے, یہ ٹالنے کا سلسلہ, تو کیا زی کبھی بھی کلاس میں جا پائے گا؟ میں نے کہا تھا یہ کبھی بھی کلاس کے اندر نہیں جا پائے گا. بالکل ایسا ہے. ایک آدمی کہتا ہے میں پتھر اس وقت اٹھاؤں گا جب یہ میری مدد کرے گا, وہ کہتا ہے میں اس وقت اٹھاؤں گا جب وہ والا آدمی میری مدد کرے گا. یہ سب ایک دوسرے پہ ٹالتے رہیں تو کیا پتھر اٹھے گا؟ کبھی بھی پتھر کبھی بھی نہیں اٹھے گا, کوئی بھی نہیں اٹھائے گا. سب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میری مدد کرے تو میں اٹھاؤں گا. اگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے, اے کو ایجاد کیا بی نے, بی کو ایجاد کیا سی نے, سوال یہ ختم ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر ختم نہیں ہوا, ہمیشہ چل رہا ہے, اس کا مطلب ہے جب تک پہلی چیز جو یہاں سے پہلی ہونی چاہیے نہیں آئے گی, ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں بنے گی. ان میں سے کسی کو بھی دنیا کے اندر موجود نہیں ہونا چاہیے تھا, جبکہ ہم نے پہلے سے فرض کیا ہوا ہے کہ کائنات کے اندر چند چیزیں یقیناً موجود ہیں. یہ جو موجود ہیں اس سے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ یہاں پر یہ سلسلہ کہیں نہ کہیں رکا ہوا ہے. اگر یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا رہتا تو یہ جو چیزیں موجود ہیں ان کو موجود نہیں ہونا چاہیے تھا. میرے خیال میں اس پوری دلیل کے اندر وہ جگہ جہاں پر سب سے زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے, جو میں اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ آپ لوگ غور کیے بغیر وہاں سے گزر جائیں گے, وہ یہ والا پوائنٹ ہوگا کہ کیوں ایسا ہے کہ اگر یہ سلسلہ چلتا رہے تو اس کو موجود نہیں ہونا چاہیے. میں ڈر رہا ہوں آپ سے, آپ لوگوں کے لیے, کہ آپ اس کو اسکپ کر دیں. اس کو سمجھنے کے لیے بہترین مثال یہیں پر ہے کہ اگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے تو کبھی بھی کلاس کے اندر نہیں آ پائے گا. یہاں پر بالکل ایسا ہے. اگر اے کو بی نے ایجاد کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے کو بی کو پہلے سے موجود ہونا چاہیے,
اور اگر بی کو سی نے ایجاد کیا تو اس کو پہلے ہونا چاہیے، اور اگر یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے تو ہم یہ طے نہیں کر پائیں گے کہ وہ آخر میں تھا یا نہیں تھا۔ نتیجہ یہ کہ ان تمام کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا، جبکہ انڈرسٹوڈ ہم نے یہاں پہ لیا ہوا ہے کہ کائنات کے اندر چند چیزیں یقیناً موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے جاری نہیں رہ سکتا، یہاں پر کوئی بریک ہوا ہے، جہاں کہیں بھی بریک ہوا ہے، فرض کر لی جو بریک ہوا وہ جی تھا، جہاں کہیں بھی بریک ہوا ہم اس کے بارے میں یہی سوال کریں گے، آیا ہر لحاظ سے کامل ہے یا اس کو کس نے بنایا، یہ سلسلہ ہمیشہ سے ہے۔ یہ بریک ہوا ہے، اس بریک سے پہلے والے نے اس کو بنایا یا پہلے والوں نے کسی کو بنایا تو وہ دور لازم آ جائے گا، اور اگر یہ ہر لحاظ سے کامل ہے تو یہ پھر وہی ہمارا خدا ثابت ہو جائے گا۔ بہرحال اس دلیل کو آپ اپنے طور پر زیادہ سے زیادہ غور فرمائیے اور اس کے اندر سوچنے کی کوشش کیجیے کہ کیا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے۔ آپ بالکل یہ سمجھیے کہ جیسے آپ خدا کا انکار کرنا چاہیں، آپ چاہیں کہ خدا ثابت نہ ہو تو کیا دلیل اس کے اندر نکال سکتے ہیں، کیا کوئی راستہ نکال سکتے ہیں کہ بھائی یہ پوائنٹ لے کے اگر پکڑ جائیں تو پھر خدا ثابت نہیں ہوگا، پھر کوئی ایسا طریقہ ہو جائے گا کہ ہم خدا کا انکار کر پائیں۔ کیا آپ کے ذہن میں ابھی کوئی سوال آتا ہے ایسا کہ اگر ہم اس کے اوپر غور کریں تو پھر خدا کی اس بات کو ہم روک سکتے ہیں، خدا کو ہم انکار بھی کر سکتے ہیں؟ کوئی پوائنٹ آپ کے ذہن میں؟ اس کا مطلب میں یہ سمجھوں سب مسلمان ہو گئے۔ اگر اتنی آسانی سے سب قبول کر رہے ہوتے تو آپ کے خیال میں یہ منکرین کیوں ہیں ہمارے؟ سوچیے کیا اس دلیل کوئی ایسا پوائنٹ نظر آتا ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے انکار کر پائیں؟ چلیں اگر آپ کے ذہن میں ابھی کوئی پوائنٹ نہیں آتا آپ اس کے اوپر مسلسل غور و فکر کو جاری رکھیے۔ اچھا یہ جو آپ اس وقت کوئی سوال نہیں کر پا رہے اس سے آپ کو فائدہ کہاں پہ ملے گا؟ یہ جو آپ سوال نہیں کر پا رہے اس سے آپ کو کہاں فائدہ ملنا چاہیے؟ بعض اوقات کیا ہوتا ہے آپ کبھی نماز پڑھ رہے ہوں یا آپ کبھی کسی عبادت میں مشغول ہو، ناگہاں شیطان آپ سے کہتا ہے خدا ہے بھی یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، اس دلیل کا ہمیں فائدہ کہاں ہونا چاہیے؟ ہمیں کم سے کم فائدہ اس جگہ پہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے آپ سے کہیں اگر خدا نہیں ہے تو اس دلیل کا پھر میں کیا کروں گا، اس دلیل کے بارے میں کیا جواب دوں گا میں؟ دیکھیے آپ کی زندگی میں پتہ نہیں ایسا آیا ہے نہیں آیا، میرے ساتھ بہت ہوتا ہے کہ میں جب کوئی کام کر رہا ہوتا ہوں تو ناگہاں کوئی آ کے مجھ سے کہتا ہے کہ یہ سب کام جو کر رہے ہو خدا نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ تو میں اپنے ذہن میں فوراً کہتا ہوں اگر خدا نہیں ہے تو میرے پاس عقلی دلیل موجود ہے کہ خدا ہے، اس دلیل کا میں کیا جواب دوں گا؟ اس کا کوئی جواب ہونا چاہیے میرے پاس کہ اگر خدا نہیں ہے تو یہاں پہ کیا ہوا۔ آپ اس بات کے اوپر غور فرمائیے گا کہ اگر اس دلیل کے اندر کوئی نقص ہم نکال سکتے ہیں تو اس کو ہم کس طریقے سے بیان کریں گے۔ یہ دلیل یہاں پہ ختم ہو۔ اب اس سے ایک آسان مرحلہ، اس سے نسبتاً ہلکی دلیل میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اب جو دلیل میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اس کو ہم برہان نظم سے تعبیر کرتے ہیں۔ برہان نظم ویسے ایک بہت سادہ دلیل ہے اور ہر شخص کے ذہن میں سمجھ میں آنے والی دلیل ہے، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ اس کو ہم بالکل عامیانہ طریقے سے پیش کریں۔ اگر ہم عامیانہ طریقے سے پیش کریں تو شاید اس کی اہمیت کم ہو جائے گی۔ ہم چاہیں گے اس کو ایک علمی دلیل کے طور پر پیش کریں، تو اس کو علمی دلیل کے طور پر ہی آپ لوگ ٹیکل کریں اور سوچیں، مسلسل سوچیے گا کہ آیا اس دلیل کے خلاف کچھ بولا جا سکتا ہے یا نہیں بولا جا سکتا۔ یہ کی پوائنٹ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ دلیل دیکھتے ہی قبول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو دلیل دیکھنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اس کے اندر اعتراض کرنا ہے کہ کیا کوئی اعتراض کیا جا سکتا ہے، مضبوط اعتراض۔ تو اب دیکھیے گا یہ دلیل نظم ہم سے کیا کہتی ہے۔ یہ دلیل نظم ہم سے یہ کہنا چاہتی ہے کہ کائنات کے اندر اگر کہیں آرگنائزیشن پائی جاتی ہے، عقل ہم سے یوں کہتی ہے کائنات کے اندر اگر کہیں آرگنائزیشن پائی جاتی ہے تو وہ کبھی بھی اتفاقی نہیں ہوتی۔ یہ ایک بات، ایک چیز ہے وہ یہ کہ اگر کائنات کے اندر آرگنائزیشن پائی جاتی ہے
تو وہ کبھی بھی اتفاقی نہیں ہوتی. اب اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت بہت ہی آسان ہے. توجہ فرمائیے گا. فرض کریں آپ نے کہیں کوئی سفر کیا ہوگا، یقیناً کسی دوسرے شہر، یہاں سے آپ حیدرآباد چلے جائیں یا حیدرآباد سے آگے اور کہیں سکھر وغیرہ آگے، تو آپ نے صحرا کے اندر بعض اوقات دیکھا ہوگا پتھروں کو جمع کر کے ایک دیوار بنائی گئی ہے. بہت دفعہ آپ کو نظر آئے گا، آپ بس سے جائیں یا ٹرین سے جائیں، صحرا کے اندر بالکل لقدق صحرا کے اندر نظر آئے گا ایک دیوار بنی ہوئی ہے. کیا کبھی آپ کے ذہن میں یوں آیا کہ یہ دیوار شاید کسی طوفان کے نتیجے میں بن گئی ہو؟ ایسا نہیں ہوتا. پتھروں کو ایک کے اوپر ایک رکھ کر اگر کوئی دیوار بنائی جاتی ہے تو کیا ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یہ طوفان کے نتیجے میں بن گئی؟ ہمارے ذہن میں ایسا نہیں آتا. یا ہمارے ذہن میں یوں آتا ہو کہ شاید کچھ لوگوں نے پتھر ایک دوسرے کو مارے ہوں گے، ان کے نتیجے میں یہ دیوار بن گئی ہو. یعنی مثال کے طور پر دو حلقے لوگوں کے ایک ادھر کھڑا ہے اور ایک ادھر کھڑا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کو پتھر مار رہے تھے اور ٹکرا کے پتھر جمع ہوتے رہے اور بیچ میں دیوار بن گئی. کیا ایسا کبھی ہوا؟ ایسا کبھی نہیں ہوا. ہمارا ذہن قبول نہیں کرتا. ہمارے ذہن میں یوں آتا ہے کہ اگر کہیں آرگنائزیشن پائی جا رہی ہے، کہیں پر نظم پایا جاتا ہے، کہیں پر کوآرڈینیشن پایا جاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی، تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اتفاقاً ایسا نہیں ہوا بلکہ کسی مقصد سے ہوا ہے. یہ کسی ارادے کا نتیجہ ہے. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے، یہ کسی ارادے کا نتیجہ ہے، کسی باشعور ارادے کا نتیجہ ہے. تو ہم جو قانون بنا پائیں گے، ہم قانون اس طریقے سے بنائیں گے، نظم اور ہم آہنگی. یہ دو لفظ میں آپ کے سامنے استعمال کر رہا ہوں، یہ ترجمہ ہے آرگنائزیشن اینڈ کوآرڈینیشن. نظم اور ہم آہنگی کسی باشعور ارادے کا نتیجہ ہوتے ہیں. ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ نظم اور ہم آہنگی، جب بھی ہمارے درمیان کوآرڈینیشن پائی جاتی ہے، جب بھی ہم کہیں پر آرگنائزیشن دیکھتے ہیں، تو یہ کسی شعور کا نتیجہ ہوتا ہے، کسی باشعور ارادے کا نتیجہ ہوتا ہے. اب اس کی ایک مثال پہ غور فرمائیے گا. فرض کریں کہ میں اور آپ ایک ٹرک لے لیتے ہیں، ٹرک لوڈر ٹائپ کا ٹرک جس کی بیک اڑ جاتی ہے، ظاہر چیزوں کو ڈی لوڈ کرنے میں کام آتا ہے. اس ٹرک کے اندر ہم مختلف قسم کے اجزاء کو رکھنا شروع کر دیتے ہیں. اس ٹرک کے اندر ہم نے پانی کو رکھا، سیمنٹ کو رکھا، اینٹیں بھی رکھ لی، مٹی بھی رکھ لی، مختلف انواع و اقسام کی چیزیں. مثال کے طور پر آپ اس کے اندر ٹائل بھی رکھ لیجئے، آپ اس کے اندر شاور بھی رکھ لیجئے، اور آپ اس کے اندر پائپس بھی رکھ لیجئے اور نلکے بھی رکھ لیجئے. جو کچھ آپ کی سمجھ میں آتا ہے ڈالتے چلے جائیے. اس کے بعد اس عظیم الشان ٹرک کو ڈی لوڈ کر دیں آپ کسی اونچائی سے. پتہ چلا آپ نے اس کو ایک پہاڑی کے اوپر کھڑا کر دیا ہے جو تقریباً 1000 فٹ اونچی ہے، اور اس کے بعد اس ٹرک کو ڈی لوڈ کر دیا کہ سارا سامان اس کا گھائی میں گر گیا. گھائی میں گرنے کے بعد کتنی پاسبلٹی ہے کہ 2 کمرے کا ایک گھر بن جائے؟ آپ خود سوچئے، کیا ہو سکتا ہے کہ 2 منزلہ ایک گھر بن جائے؟ 2 کمرے کا ایک گھر بن جائے، منزلہ تو چھوڑ دیجیے، 2 کمرے کا ایک گھر بن سکتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں بن پائے گا. اچھا پہلی دفعہ گرایا نہیں بن پائے گا. دیکھیے بہت سادہ سی بات ہے. فرض کریں یہاں پر 2 مارکر ہیں، اگر میں آنکھ بند کر کے ایک مارکر اٹھاؤں تو کتنی پاسبلٹی ہے کہ نیلا والا مارکر اٹھے گا؟ کتنی پرسنٹ پاسبلٹی ہے؟ 50% پاسبلٹی ہے کہ نیلا والا مارکر اٹھ جائے گا. اگر 3 مارکر رکھے ہوں اور میں آنکھ بند کر کے ایک خاص کلر کا مارکر اٹھانا چاہوں تو کتنی پرسنٹ پاسبلٹی ہو جائے گی؟ 33.33% پاسبلٹی ہوگی کہ صحیح مارکر میں اٹھا پاؤں. لیکن اگر 10 مارکر ہوں اور میں ایک مارکر کلر کا، ایک خاص کلر کا اٹھانا چاہوں تو پاسبلٹی کتنی پرسنٹ رہ جائے گی؟ 10%. 100 مارکر ہوئے تو پاسبلٹی 1%. 1000 مارکر ہوئے پھر 0.01%.
ٹھیک ہے. اب ایک اور ڈرامہ کرتے ہیں، وہ یہ 10 مارکر اٹھاتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ پہلا مارکر نیلا اٹھے، دوسرا ہرا اٹھے، تیسرا لال اٹھے، رنگ بھی معین کر لیتا ہوں. اب پاسبلٹی کتنے فیصد ہے کہ میں صحیح اٹھا پاؤں گا؟ اب پاسبلٹی بہت کم ہو جائے گی. اور اگر ہم میتھمیٹکس جانتے ہوں تو ہمیں پتا چلے گا کہ یہ پاسبلٹی لاکھوں کروڑوں میں ایک ہوگی کہ صحیح مارکر میں اٹھا پاؤں. کتنے فیصد پاسبلٹی ہے کہ اگر میں 5 اینٹوں کو پھینکوں اپنے ہاتھ سے ایک ساتھ تو پانچوں ایک کے اوپر ایک لگ کے کھڑی ہو جائے؟ بہت کم. کیوں؟ کیونکہ جب میں پھینکوں گا ہوا ٹکرائے گی، ہاتھ کی میری قدرت ہوگی، زمین پہ گرے تو کس اینگل سے گرے، ممکن ہے ایک یوں گر جائے، ممکن ہے ایک یوں گر جائے، ایک یوں گر جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب اگر میں اینٹوں، سیمنٹ، پانی، ٹائلز، پائپ، نلکے، یہ وہ سب کو اٹھا کے ڈی لوڈ کروں اور سب ایک گھر بنا لیں، اس کی پاسبلٹی اربوں میں ایک ہوگی، اربوں میں ایک. اچھا ایک اور بات سوچیے، توجہ فرمائیے، تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے. فرض کرتے ہیں ایک دفعہ نہیں گراتے، 2 دفعہ گراتے، 3 دفعہ گراتے، 5 لاکھ دفعہ گراتے ہیں، کیا گھر بن جائے گا؟ نہیں. میں کہتا ہوں اگر 1 کروڑ دفعہ بھی گرائیں گے تب بھی گھر نہیں بنے گا. کیوں؟ فیکٹرز بہت زیادہ ہیں جو انوالو ہیں. کیا پتا پائپ کہاں پہ جا کے لگ جائے گا، پتا چلے گا ڈرائنگ روم کے بیچ میں 2 پائپ کھڑے ہوئے. یہ سب ہو سکتا ہے. پہلے تو ڈرائنگ روم بنے گا ہی کیسے، دیواریں کیسے کھڑی ہوں گی؟ ہم یہ سمجھتے ہیں. اب اس جملے کے اوپر غور فرمائیے گا جو میں نے آپ کے سامنے یہاں پہ لکھا. نظم اور ہم آہنگی کسی باشعور ارادے کا نتیجہ ہوتے ہیں. اگر ہمیں کسی پہاڑ کی گھاٹی میں 2 کمروں کا ایک گھر بنا ہوا نظر آتا ہے تو ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ شاید اوپر سے کسی بچے نے ڈی لوڈ کر دیا یا پھینکنا شروع کر دیا جس کے نتیجے میں کمرہ بن گیا. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. اب ایک اور مثال سوچیے گا. یہ مثال آئنسٹائن نے دی اپنے ایک دوست کو. آئنسٹائن نے اپنے ایک دوست کو اپنے گھر بلایا، وہ وہاں پہ پہنچا تو اس نے لکھا کہ آئنسٹائن نے سولر سسٹم کا ماڈل بنایا ہوا ہے. سولر سسٹم کا ایک ماڈل بنایا ہوا ہے اور وہ ماڈل ہوا میں تیر رہا ہے. اب سوچیے کتنا خوبصورت ماڈل ہوگا. بیچ میں سورج ہے اور 9 سیارے کی صورت میں چھوٹے چھوٹے پیسز ہیں اور یہ سب کے سب کہاں پر ہیں؟ ہوا میں تیر رہے ہیں. آپ نے کبھی سومناتھ کا مندر سنا؟ سومناتھ کا مندر سب سے بڑی کوالٹی کیا تھی سومناتھ کے مندر میں؟ سومناتھ کے مندر میں سونا بہت زیادہ تھا. کیوں سونا زیادہ تھا؟ کبھی آپ نے سوچا اس بات کے اوپر؟ سونا جو بہت زیادہ تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے ایک کمرے میں ایک بت رکھا ہوا تھا جو ہوا میں معلق تھا. جیسے یہ کمرہ ہو، یہاں پر بیچ میں ہوا میں ایک بت کھڑا ہوا ہو. عام پبلک کیا کہے گی؟ معجزہ. عام پبلک کہے گی معجزہ ہے، لیکن وہ معجزہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ بت ہوا میں کیسے کھڑا تھا بتائیے، کسی کے سمجھ میں آتا ہے؟ گڈ، بالکل صحیح. میگنیٹس لگے ہوئے تھے، پاورفل میگنیٹس لگے ہوئے تھے دیواروں اور چھتوں میں، اور یہ میگنیٹس اتنا بیلنس لگے ہوئے تھے کہ بت ہوا میں کھڑا ہوا تھا. یہ کام میں اور آپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے بہت مہارت چاہیے ہوگی اس کے لیے. ٹھیک ہے، تو اس نے ایسا ماڈل بنایا کہ ایک سن اور 9 پلانٹس اس کے اطراف میں. وہ جو آدمی آیا اس نے کہا کہ کس نے بنایا؟ بہت خوبصورت ہے. آئنسٹائن نے کہا کل رات میں سو رہا تھا، ایک بہت بڑا میگنیٹ میرے پاس تھا، وہ میز پہ سے گر کے ٹوٹا اور یہ پلانٹ بن گئے. اس نے کہا کہ یہ اتنا بیوقوف میں نہیں ہوں کہ یہ میں مان لوں کہ میگنیٹ زمین پہ گرا، ٹوٹا، اتنی خوبصورتی سے ٹوٹا کہ یہ سارا سسٹم بن گیا. اس نے کہا نہیں ہو سکتا ہے، شاید اتفاقاً ایسا ہو گیا ہو. کیا لگا؟ نہیں، یہ بات اتفاق میں بھی نہیں ہو پائے گی. کروڑوں دفعہ بھی گراؤ تب بھی میگنیٹ اتنی خوبصورتی سے نہیں ٹوٹے گا کہ یہ سارا کچھ بن جائے. اس نے کہا تم ایک سیمپل کے اندر قبول نہیں کرتے، لیکن خدا کے معاملے میں کہتے ہو کہ سب اتفاقاً بن گیا. یہی ہماری دلیل ہے، یہی ہم دلیل میں کہنا چاہتے ہیں. یہ جو دنیا کے اندر کوآرڈینیشن پایا جاتا ہے، دنیا کے اندر جو آرگنائزیشن ہے، دنیا میں موجود
نظم اور ہم آہنگی ہمیں ایک باشعور اور باحکمت موجود کو قبول کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ بہت سادہ سی دلیل ہے، دنیا کے اندر کوارڈینیشن ہے یا نہیں ہے، دنیا کے اندر نظم و ہم آہنگی ہے یا نہیں ہے، تو ہم سمجھتے ہیں دنیا کے اندر کوارڈینیشن اپنی پیک پر ہے، دنیا کے اندر جو نظم و ہم آہنگی ہے وہ اپنی پیک کے اوپر ہے۔ یہ جو دنیا کے اندر موجود نظم اور ہم آہنگی ہے ہمیں ایک باشعور اور باحکمت موجود کو قبول کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ ہم فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سب اتفاقاً نہیں ہوا، بلکہ کسی باشعور موجود نے، باحکمت موجود نے ان کو اپنے ارادے سے خلق کیا ہے۔ یہ اللہ کو ثابت کرنے کی ایک اور دلیل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو ثابت کرنے کی ایک اور دلیل برہان نظم ہمارے پاس اس صورت کے اندر موجود ہے۔ اچھا، اس برہان نظم کے اندر ایک خوبی اور بھی ہے کہ یہ برہان نظم خود بخود توحید کو بھی ثابت کر دیتا ہے۔ برہان نظم، اس برہان نظم سے نہ صرف یہ کہ ایک خالق ثابت ہوتا ہے بلکہ اس خالق کا ایک ہونا بھی ثابت ہے۔ دیکھیے، آپ اس جملے کے اوپر غور فرمائیے، ہم نے لکھا ہمیں ایک باشعور اور باحکمت موجود کو قبول کرنے میں مجبور کرتی ہے۔ اب یہ آپ فرمائیے گا کہ برہان نظم کے ذریعے سے ایک ہونا کیسے ثابت ہوگا؟ کچھ آپ بھی بولنے کی ذمہ داری لے لیجیے، میں ایک ہی مظلوم بولتا رہوں یہ اچھا نہیں لگے گا مجھے۔ ہاں فرمائیے۔ سادہ سی بات ہے، وہ یہ کہ بھائی اگر ایک کام کر لیتے ہیں، سوچیے اپنے دماغ کے اندر، ہم ایک گاڑی کا نقشہ بناتے ہیں، ایک گاڑی کا نقشہ بناتے ہیں اور دو کاریگروں کو دے دیتے ہیں۔ ایک گاڑی کا نقشہ بنایا ہم نے، فرض کریں یہ ہماری گاڑی ہے جو اس ایریے پہ اس کا نقشہ بنایا ہوا ہے، اس کے بعد اس کو آدھا پھاڑ دیتے ہیں۔ اب یہ نقشہ کتنا ہی تفصیل سے ہو، آدھا پھاڑنے کے بعد جب ہم دو میکینکس کو دے دیتے ہیں کہ آپ بھی اس کا آدھا بنائیے اور آپ بھی اس کا آدھا بنائیے، پاسبلٹی ہے کہ ان دونوں کو ملائیں تو صحیح گاڑی بن جائے، کتنا ہی تفصیلی نقشہ کیوں نہ دیا ہو، لیکن جب ملائیں گے تو ہمیں یقین ہے کہ اتنے ڈفرینسز ہوں گے کہ یہ گاڑی چل نہیں پائے گی۔ بالکل اسی طریقے سے کہ آپ ایک کام کیجئے کہ ایک گھر کا آدھا نقشہ، صحیح نقشہ بالکل دیجئے گا، آدھا نقشہ پھاڑنے کے بعد ایک راج کو دے دیجئے، ایک ٹھیکیدار کو دے دیجئے، اور آدھا نقشہ ایک اور ٹھیکیدار کو دے دیجئے، اور اب دیکھیے کہ دونوں ملائیں تو صحیح بن جائے، ایک گھر بن جائے، سالڈ صحیح گھر۔ ہم دیکھتے ہیں ناممکن ہے۔ دو ذہن اگر ایک کام کو انجام دیں تو کتنا ہی ایک دوسرے کے ساتھ ایک جیسے ہوں، پھر بھی کہیں نہ کہیں ڈفرینس ہمیں نظر آ جاتا ہے، پھر بھی کہیں نہ کہیں نقصان ہمیں نظر آ جاتا ہے۔ اس کمی کو پورا کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، ایک سپرویژن کرنے والا ایک ہی ہو، ایک کوئی سپروائزنگ باڈی ہو۔ اگر ایک سپروائزنگ باڈی ہو تو پھر تو پورے ملک کو بھی ایک کیا جا سکتا ہے، اگر سپروائزنگ باڈی ایک ہو تب تو پورے ملک کو بھی ایک کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ہم یہ سوچیں کہ کوئی سپروائزنگ باڈی نہ ہو، دو علیحدہ علیحدہ گروپس کام کریں اور ایک ریزلٹ دے دیں، یہ کام ناممکن ہے۔ تو یہ جو دنیا کے اندر نظم اور ہم آہنگی ہے یہ اتنی زیادہ ہے کہ ہمیں خود بخود پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں ایک باشعور اور باحکمت موجود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یہ دو ہوتے تو ان کا کوارڈینیشن زندگی کے ہر شعبے میں ممکن نہیں ہوتا۔ اب یہ کوارڈینیشن کتنا شدید ہے، اس کوارڈینیشن کی ایک مثال صرف میں آپ کو دینا چاہوں گا جس سے ہمیں یہ پتا چلے کہ دنیا کے اندر جو موجود کوارڈینیشن ہے وہ کتنا پرفیکٹ ہے اور کتنا عجیب و غریب ہے۔ جب بھی ہم دنیا کے اندر کچھ گڑبڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں اس کا برا نتیجہ اٹھانا پڑتا ہے۔ آپ نے یقیناً سنا ہوگا فوسل فیولز۔ فوسل فیول ہم کسے کہتے ہیں؟ مثلا گیس، آئل،
ان کو ہم فوسل فیولز کہتے ہیں. یہ فوسل فیول کہاں سے حاصل کیے جاتے ہیں؟ آئل اور گیس وغیرہ. ہاں شکر، اللہ کا شکر ہے. میں یہ سمجھ رہا تھا آہستہ آہستہ کہ اتفاقاً اس سال کلاس میں سارے کے سارے نہیں، باہر فوسل فیول زمین کے نیچے سے حاصل کیے جاتے ہیں. اچھا یہ جو زمین کے نیچے سے فوسل فیول حاصل کیے جاتے ہیں، ایک کام کرتے ہیں. اچھا فوسل فیول میں ہوتا کیا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ بھئی کچھ جانور مرے، ان کی ہڈیاں، باڈیز تھیں، درخت وغیرہ تھے، ان کی جو باقی ماندہ چیزیں تھیں، دنیا کے پتھر وغیرہ، یہ سب ایک جگہ جمع ہوئے، پریشر بہت زیادہ ہوا تو یہ فوسل فیول بن گئے. تو کیا میں اور آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ اپنے باغیچے کے اندر 2-4 کتے مار کے ڈال دیں اور 2-4 درخت کاٹ کے ڈال دیں، اس کے بعد ان کو ڈال لیں، 5-6 سال کے بعد تیل کا کنواں نکل آئے؟ نہیں ہو سکتا ایسا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ یہ جو فوسل فیولز بنتے ہیں یہ ملینز آف ایئرز میں بنتے ہیں. یہ 10-12 سال کی بات نہیں ہوتی. یہ فوسل فیولز ملینز آف ایئر پڑے رہتے ہیں، تب کہیں جا کر ایک سرٹن پریشر کے اندر بنتے ہیں. ہر جگہ نکلتے بھی نہیں ہیں، خاص جگہوں پہ نکلیں. آپ کو پتہ ہے تیل کا کنواں ہر جگہ نہیں ہے، ورنہ میں چاہتا میرے گھر کے نیچے بھی ایک نکل آتا. کم سے کم میں درس نہیں دے رہا ہوتا، شاید کچھ اور کر رہا ہوتا. تو ہر جگہ تو نہیں نکلتا، مصیبتوں سے نکلتا ہے، اور وہ بھی ملینز آف ایئرز کے اندر. ٹھیک ہے. پچھلی صدی میں ہم نے فوسل فیول کا استعمال کرنا شروع کیا. پچھلی صدی میں دنیا نے فوسل فیولز کا استعمال کرنا شروع کیا. اس کے بعد اس صدی، گزشتہ صدی، اچھا اب میں پچھلی صدی کے حوالے سے کیا گیا، پچھلی سے پچھلی صدی میں 1870 کے قریب کہیں جا کر دنیا نے فوسل فیول کا انڈسٹریل استعمال شروع کیا. 20ویں صدی میں یعنی 1910 کے بعد سے باقاعدہ تیل کے کنویں نکلنا شروع ہو گئے. صرف 70 سال استعمال ہوا ہوگا، 60 سال یا 70 سال. 1980 لگا لیجیے آپ. جب 1980 ہوئی تو ہمیں ایک اور بات پتا چل گئی کہ یہ جو زمین کے بہت نیچے سے ہم نے فیول نکالا، اس نے کس چیز کو خراب کر دیا؟ آسمان کے بہت اوپر. ہم نے زمین کے بہت نیچے سے ایک چیز نکالی اور اس نے کس چیز کو خراب کر دیا؟ آسمان کے بہت اوپر. یعنی اگر یہ گراؤنڈ ہے تو ہم نے ڈیپتھ میں جا کر، شاید 3000 میٹر کی ڈیپتھ میں جا کر، 3 کلومیٹر کی ڈیپتھ کے اندر، میں ایران میں ایک دفعہ ایک کنویں کو وزٹ کرنے گیا، پولیٹیکل سائنس کا ہمارا گروپ ہو رہا تھا ایم فل کا، تو وہ انہوں نے ہمیں آئل فیلڈز کو وزٹ کروایا. تو ایک آئل فیلڈ کو ہم نے وزٹ کیا، 3000 میٹر نیچے جا کر تیل نکل رہا تھا وہاں سے. 3000 میٹر جا کر ہم نے یہاں سے آئل حاصل کیا. اس نے کس کو متاثر کر دیا؟ اس نے آسمانوں کے اوپر ایک چیز کی، اس کو کس کو متاثر کیا؟ اوزون لیئر. اب آپ اندازہ لگائیں اس دنیا کے اندر کوارڈینیشن کیا ہے، کس طریقے سے پروردگار نے سسٹم بنایا ہے کہ اگر آپ نے اس کو یہاں سے نکال کر مس یوز کیا اس جگہ کے اوپر، تو جو چیز آپ تباہ کر دیں گے وہ یہاں پہ تباہ کریں گے. اور یہ جو آپ نے اوزون لیئر کو تباہ کیا، یہ کس خرابی کا باعث بنے گا؟ وہ یہ کہ ملینز آف کلومیٹر دور جو سورج ریڈیشن دے رہا ہے وہ آپ کو افیکٹ کر دے گی. یہ کوارڈینیشن ہے اس دنیا کے اندر، اور عظیم کوارڈینیشن. یعنی سورج سے ہمارا فاصلہ تقریباً 8 لائٹ منٹ سے، سورج کی روشنی 8 منٹ اور کچھ دیر میں پہنچتی ہے یہاں پر. 8 منٹ جو روشنی ٹریول کرنے کے لیے ڈسٹینس طے کرتی ہے، وہ ہمارا فاصلہ ہے سورج سے، جو ملینز آف کلومیٹرز بنتا ہے. یہ چیز یہاں پر متاثر کر رہی ہے چونکہ آپ نے یہ جو 3000 میٹر سے نکالی تھی اس کو غلط استعمال کر دیا تھا. اور اگر آپ یہ غلط استعمال نہیں کرتے تو یہ سسٹم سب صحیح چلتا رہتا. کوارڈینیشن، یہ دنیا کا کوارڈینیشن. اور آپ کی باڈی کے اندر جو کوارڈینیشن ہے، اس کو کھانے کے لیے، اس کو آپ سمجھنے کے لیے ایک آسان طریقہ ہے کہ آپ حافظ کا ملتانی سوہن حلوہ ڈیلی کھانا شروع کر دیجیے. 3 سال کے اندر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے جسم میں کوارڈینیشن تھا جو اب تباہ ہو چکا ہے. اور اب آپ چائے کے اندر بھی میڈیکیئر استعمال کریں گے، جو کچھ بھی آپ استعمال کریں گے. یہ ہے زندگی کا کوارڈینیشن، اس دنیا کا کوارڈینیشن. یہ جو نظم ہے یہ ہمیں خود بخود بتاتا ہے کہ یہاں پر ایک بنانے والا ہے، ایک باشعور، ایک با ارادہ موجود ہے جس نے ان سب کو ڈیولپ کیا ہے. وہ
اللہ تعالیٰ ہے۔ اب ان دلائل کے اوپر آپ غور فرمائیے گا، اور آپ کی پوری جدوجہد یہ ہونی چاہیے کہ آپ کسی طرح یہ ثابت کریں کہ یہ دلیلیں غلط ہیں، ان کے علاوہ کچھ اور بھی سوچا جا سکتا ہے، ان دلیلوں کو انکار کیا جا سکتا ہے، ان کے ذریعے خدا کا ثابت ہونا ممکن نہیں ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اس کے اوپر زور دیجئے۔ انشاءاللہ کل آپ اپنے اعتراض بتائیے گا، آپ یہ بتانے کی کوشش کیجیے گا کہ ان کے اوپر آپ کیا اعتراض کر سکتے ہیں، اس کے بعد ہم اگلی دلیل پہ منتقل ہوں گے۔ ابھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو ایک درود بھیجنے کے بعد ارشاد فرمائیے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ ہاں کیا ہاں، در حقیقت ہمیں فوزل فیول بننے کے نظریے سے بھی بہت زیادہ کام نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے نا کہ ہمیں تو اس وقت یہ کام ہے کہ ہم کوآرڈینیشن چیک کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ نظریہ صحیح ہے میرے خیال میں، جہاں تک میں نے معلوم کیا ہے اس نظریے میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ ہاں، اس کا البتہ یہ ظاہر ہے ہماری بحث اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ یہ فوزل فیول کی تھیوری صحیح ہے یا غلط ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ کچھ کاربن کی مقدار سے اندازہ لگاتے ہیں، یعنی کسی بھی چیز کے اندر کاربن کی مقدار سے اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ چیز کتنے سال پرانی ہوگی۔ مثال کے طور پر کوئٹہ میں آپ کے پاس ایک ممی نکل آئی، اب آپ کے سامنے ایک پرابلم یہ نکلی کہ بھائی یہ ممی کتنے سال پرانی ہے، کچھ نہیں معلوم، 3-4 سال پہلے کسی بلوچ کے دماغ میں آگر اس کو ڈال دی ہوئی، یا ان کے نہیں شاید 3000 سال پہلے کسی ایرانی شہزادی کی لاش ہے کہ جو ممائز ہو گئی ہے۔ تو اس کے لیے طریقہ کار سائنٹیفک موجود ہیں، سائنٹیفک طریقے سے وہ معلوم کر سکتے ہیں کہ بھئی کتنے ہزار سال پرانا ہے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں، آپ جو ہے وہ جیسے کہ میں نے آپ سے اس دن عرض کیا تھا 36 کروڑ سال پہلے کو بھی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ چیز 36 کروڑ سال پرانی ہوگی۔ تو یہ ان کے پاس اپنے سائنٹیفک میتھڈز ہیں، ایکچولی ہماری اسپیشلٹی نہیں ہے، یہ ہماری فیلڈ ہی نہیں ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ایسا ہے سائنٹیفک میتھڈ ہے جس سے یہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں۔ جی فرمائیے۔ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے نیچر کی ایک سرکل کو ڈسٹرب کیا، ٹھیک ہے۔ اب اس سرکل کو ہم کیسے ڈسٹرب کیا؟ وہ یہ کہ وہ جو فوزل فیولز ہم نے نکالے، جیسے کہ آپ نے فرمایا ہم نے اس کو امپیور فارم میں استعمال کیا، یا یوں کہنا چاہیے ہم نے ایکسٹرا آرڈنری استعمال کر لیا، یعنی وہ جو ہمارے پاس امپیور فارم تھی اگر اس کو بھی ہم صحیح مدت وقت کے اندر استعمال کرتے رہتے، مثال کے طور پر اپنی فارسٹریشن کو کم نہ کرتے، ڈیفارسٹریشن جو اس وقت ہم کر رہے ہیں اگر اتنی سپیڈ سے نہ ہوتا، صحیح رہے اس کو ہم صحیح فارسٹ بناتے رہتے اور فوزل فیول کا استعمال صحیح مقدار میں رکھتے، تو ہم نے تو بالکل ہی بے محابہ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اگر اس کو صحیح طریقے سے رکھتے تو یہ کوآرڈینیشن خراب نہ ہوتا، لیکن ہم نے کیا کیا، ایک طرح سے فارسٹریشن کو ختم کر دیا، ڈیفارسٹ کرنا شروع کر دیا، عمارتیں کھڑی کرتے رہے، جنگل ختم کرتے رہے۔ دوسری طرف سے کیا کیا کہ فوزل فیولز کا بے محابہ استعمال کیا، غیر معمولی استعمال کیا ہم نے، وہ بھی گندے طریقے سے، جیسے آپ نے کہا امپیور استعمال کیا۔ دو کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ہم نے کوآرڈینیشن خراب کر دیا۔ اب میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کوآرڈینیشن ہے کس طرح کا کہ اگر آپ نے یہاں پر اتنی نیچے سے نکلنے والی ایک چیز کو غلط استعمال کیا تو وہ کہاں پہ جا کے آپ کو نقصان پہنچائے گی۔ بالکل اسی طرح ایک اور دفعہ ہوا آسٹریلیا کے اندر کہ آسٹریلیا کے اندر خرگوش لائے گئے کہیں اور سے، آسٹریلیا میں خرگوش کہیں اور سے لائے گئے اور وہ 2 جوڑی یا 3 جوڑی لائے گئے تھے۔ اس کے بعد خرگوش کی نسل وہاں اتنی بڑی کہ ان کے لیے خرگوش عذاب بن گئے کہ وہ کھیتوں کو تباہ کر دیا کرتے تھے، یہ ہو جاتا تھا وہ ہو جاتا تھا، پتہ نہیں کیا کچھ اس کے پیچھے ہوتا تھا۔ تو کبھی بھی ہمارا اس توازن کو خراب کرنا ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہم توازن کو سمجھ پائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک کوآرڈینیشن رکھا ہوا، اس سے ہم کشف کرتے ہیں خدا تعالیٰ۔ اور کوئی سوال؟ انشاءاللہ کل ہم اس کو مزید آگے بڑھائیں گے اور میں آپ سے عرض کروں گا، آپ اس کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش کیجیے گا کہ خدا ان سے ثابت نہیں ہوتا، ان کے اوپر اعتراض کیا جا سکتا ہے، ان اعتراضات کو بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ آپ کے ذہن میں کچھ فرمائیے۔ یعنی 1910
10 میں کیا ہوا تھا؟ میں نے کہا تھا 1910 میں ہم نے وہ جو 1870 میں ہوا تھا، ایکچولی وہ اس طرح سے ہوا تھا. 1870 میں امریکہ کی اسٹیٹ کیلیفورنیا کے اندر ایک آدمی نے یہ دیکھا کہ ایک چشمہ زمین کے اوپر بہہ رہا ہے اور اس کے لیکوڈ کو نیٹو لوگ جلانے میں استعمال کر رہے ہیں. پانی کی طرح چشمے کی صورت میں بہہ رہا تھا تیل اس وقت. یعنی آج کے دور سوچیے کہ آج ہم 3000 میٹر نیچے جا کے ڈگ کرتے ہیں تب کہیں جا کے ہمیں نکل رہا ہے. اس وقت 1870 میں کیلیفورنیا کے اندر پانی کے اوپر پانی کی طرح بہہ رہا تھا. تو اس نے دیکھا کہ میں اس کو اپنی انڈسٹری میں استعمال کر سکتا ہوں، تو اس نے اس کو انڈسٹری میں استعمال کیا. اس کے بعد لیکن تیل کے کنویں نہیں ملے تھے. تیل کے کنویں بڑی رینج کے جس میں بہت بڑے ریزروائر ملتے ہیں وہ نہیں ملے تھے. یہاں تک کہ 1910 کے قریب ایران کا ایک شہر تھا مسجد سلیمان نام کر مسجد سلیمان. اس شہر کے اندر ایک کوئی کنواں ملا اور وہ کنواں جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے ہارڈلی 30 میٹر پہ مل گیا تھا. 30 میٹر یعنی ذرا سا کھودا اور کنواں مل گیا. اس وقت ہے کہ دنیا کو سب سے بڑا ایک ریزروائر اس علاقے کے اندر ملا جس کو ہم مشرقی وسطی کہتے ہیں. ایران کے اندر مشرقی وسطی میں پہلی دفعہ ایران کے اندر نکلا تھا. اس کے بعد پھر مسلسل دوسری جگہوں پہ نکلتے رہے. تو یہ جو ایک پوائنٹ تھا، چلے اب آپ نے پوچھا ہے تو آپ سرچ کرتے رہو اس پوائنٹ کی اہمیت کیا تھی کہ مشرقی وسطی کے اندر نکل آیا. وہ جو اس تیل کو انہوں نے بعد میں جنگوں کے اندر استعمال کیا. جو ان کے بحری بیڑے آیا کرتے تھے یورپ سے، وہ بحری بیڑے ظاہر وہاں سے تو تیل نہیں لا سکتے تھے، تو انہوں نے یہاں کے ریزروائرز کو استعمال کرنا شروع کیا. تو اس جگہ کی اہمیت اس وجہ سے بن گئی. اور سعودی عرب پھر بعد میں نکلا. سعودی عرب میں بھی تیل بعد میں 1930 جہاں تک میں ذہن میں آ رہا ہے 1930 میں نکلا تھا. تو اس جگہ کی اہمیت اور زیادہ بننا شروع ہو گئی. تو اس وجہ سے یہ امپورٹنٹ رہا کہ دنیا نے ریزروائرز کو اس وقت ڈسکور کیا 1910 کے. تھینک یو. انشاءاللہ